السلام علیکم بیٹا، چیپٹر نمبر ہے آپ کے پاس 9۔ اس کے شارٹ کویشچن اور لیکچر نمبر بن جاتا ہے 16 لیکچر نمبر ہے، اور اس میں آپ کو چیپٹر نمبر 9 کے شارٹ کویشچن آج پڑھائے جائیں گے۔ ٹریڈ اور کامرس کی تعریف۔ ٹریڈ کیا ہے، کامرس کیا ہے؟ ٹریڈ سے مختلف ممالک کا آپس میں سامان کی خرید و فروخت کا عمل مراد ہے۔ ٹریڈ کا مطلب بیٹا آپ کے سامنے اسکرین پر یہ سوال آ رہے ہیں۔ لیکچر نمبر 16 ہے، چیپٹر نمبر 9 ہے، ٹھیک ہے بیٹا؟ یہ آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہیں، ان کو آپ اسٹڈی بھی کر سکتے ہیں، ساتھ ساتھ میری آواز بھی آپ تک پہنچ رہی ہے، اس آواز کو بھی آپ سنیں۔ ٹریڈ سے مختلف ممالک کا آپس میں سامان کی خرید و فروخت کا عمل مراد ہے۔ بعض اوقات اس کا اطلاق کسی خاص کاروبار پر بھی کیا جاتا ہے، مثلاً کاٹن ٹریڈ۔ کامرس کا لفظی مطلب سامان اور خدمات کی خرید و فروخت ہے۔ بیٹے کامرس کو ذرا توجہ سے سنیں گے۔ ٹریڈ کا مطلب کاروبار ہوتا ہے، سامان خرید رہے ہیں، بیچ رہے ہیں، یہ ٹریڈ ہو گیا۔ اب کامرس میں بات کیا آ جاتی ہے؟ کامرس کا مطلب سروسز، جیسے بینک ہے، بینک خرید و فروخت کے لیے سروس دیتا ہے، وہ ڈاکومنٹری کام کرتا ہے، ڈاکومنٹس تیار کرتا ہے، یعنی خدمات کا مطلب یہ ہے کہ ڈاکومنٹس اور اس کے بعد پھر چیزیں خریدنا اور بیچنا، دونوں کام، اسے ہم کامرس کہتے ہیں۔ اور پھر آپ دیکھیے کامرس آج کی دنیا کے اندر تو بہت آگے بڑھ چکا یہ فیلڈ ہے، اور اس کی بہت سی برانچز بن چکی ہیں کامرس کی، کہ کامرس کی بہت سی برانچز ہیں۔ تو ایک برانچ پر میں اس وقت آپ سے بات کروں گا، اس کا نام ہے ای کامرس۔ ای کامرس پر آپ سے میں نے بات کرنی ہے، اور ای کامرس میں ای کا لفظ الیکٹرانک کا مخفف ہے، ای الیکٹرانک کا مخفف ہے۔ ای کامرس سے ایسی تجارت یعنی اشیاء اور خدمات کی ایسی خرید و فروخت مراد ہے جو نیٹ ورک یعنی انٹرنیٹ اور ای میل کے ذریعے کی جائے۔ نیٹ ورک اور ای میل کے ذریعے، یعنی ہم دیکھیے اب او ایل ایکس پر چیزیں ڈال دیں، وہاں سے خرید رہے ہیں، یا او ایل ایکس کو دیکھ کر وہاں سے ہم ساری چیزیں خرید رہے ہیں اور او ایل ایکس پہ اپنی ڈالی ہوئی چیزیں بیچ رہے ہیں، یہ ہمارا ای کامرس ہے۔ یا ہم ای بیس پر ای بیس دنیا کا ہے، یا دراز ہے، یا اس طرح کے اور نیٹ ورکس ہیں، ہم جو ہے وہ امیزون ہے، یہ وہ نیٹ ورکس ہیں جن کی چیزیں ہم آن لائن پرچیز کرتے ہیں، آن لائن خریدتے ہیں۔ بیٹا آن لائن جو خریدنے والی چیزیں ہوتی ہیں انہیں ہم کہتے ہیں ای کامرس، ٹھیک ہوگی بات؟ ای الیکٹرانک ہے، اور اس طرح یہ تجارت جو ہے، اور اس میں بھی اشیاء اور خدمات سروسز بھی ہوتی ہیں، جو جس نیٹ ورک کے ذریعے کر رہے ہیں، جس نے یہ بنایا ہوا اس کو بھی لازمی سی بات ہے، اس کے پیسے جاتے ہیں اور آپ کا بھی کام ہو جاتا ہے، چیزیں خرید بیچ لیتے ہیں، گھر بیٹھ کر یہ کام کر لیتے ہیں۔ پھر آئی ٹی کی تعریف۔ آئی ٹی کیا ہے؟ آج کے دور میں دنیا ایک گلوبل ولیج میں تبدیل ہو چکی ہے۔ ہم جو بھی معلومات انٹرنیٹ کے ذریعے حاصل کرتے ہیں، اس ٹیکنالوجی کو آئی ٹی کہا جاتا ہے۔ جو بھی ٹیکنالوجی ہم انٹرنیٹ کے ذریعے حاصل کر رہے ہیں اس کو آئی ٹی کہا جاتا ہے، اور اس کو استعمال کرنے والے ممالک ترقی کی راہ پر گامزن ہیں۔ اس کو جو بھی استعمال کرتے ہیں وہ آگے بڑھ رہے ہیں، ترقی کی طرف جا رہے ہیں، ترقی کی طرف جانے والے ممالک ہوتے ہیں۔ پھر بیٹا صنعت القومیانی کی پالیسی کا معیشت پر کیا اثر پڑا؟ یہ تمام کویسچن جو آپ کو میں پڑھا رہا ہوں، یہ بیٹے وہ سوال ہیں جو پیپر میں آ چکے ہیں، اور یہ پیپر میں آتے ہیں، اسی طرح سے آپ ان کو تیار کرنا ہوتا ہے۔ نیشنلائزیشن کا نتیجہ یہ ہوا کہ نجی سرمایہ کار خوف کا شکار ہو گئے اور سرمایہ کاری کا عمل رک گیا۔ صنعتوں کو قومیانی کی پالیسی بری طرح ناکام ہوئی، صنعتی مشینری تباہ ہو گئی، پیداوار کم ہو گئی، اور مزدوروں نے کام کے بجائے احتجاج اور توڑ پھوڑ کا راستہ اختیار کر لیا۔ آپ یہ دیکھیے نیشنلائزیشن یعنی صنعتوں کو قومیہ لیا گیا، صنعتیں جو ہیں وہ ملکی ہو گئیں، لوگوں کی نوکریاں پکی ہو گئیں، اب ان کو پینشن کا بھی معاملہ ہو گیا، تعلیم چیزیں بہت اچھی ہوئیں، لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا لوگوں نے کام چھوڑ دیا، توڑ پھوڑ شروع کر دی، احتجاج شروع کر دیا، اور اس کے نتیجے میں پھر پرائیویٹائزیشن آ گئی، اور اب آپ دیکھتے ہیں کہ تمام کی تمام چیزیں پرائیویٹ ہو رہی ہیں،
اور ان کے کوئی بینیفٹس نہیں ہیں. بینیفٹ نیشنلائزیشن کے تھے لیکن ہم لوگوں نے خود اس کو برباد کیا کام نہ کر کے, توجہ نہ دے کر. یہی بات ہے, اگر ہم اپنے کاموں پر توجہ نہیں دیتے, وقت پر صحیح ڈائریکشن میں نہیں چلتے, تو پھر لازمی سی بات ہے ہم ناکام ہو جاتے ہیں. بیٹا اس کے بعد قدرتی وسائل کی اقسام. قدرتی وسائل کی اقسام کیا ہیں, کو بھی توجہ سے سنیے گا. قدرتی وسائل حیوانی وسائل ہیں, زمینی وسائل ہیں, زیر زمین وسائل ہیں, دھاتی وسائل, غیر دھاتی وسائل ہیں. توانائی کے وسائل ہیں کوئلہ, بجلی, پیٹرولیم, گیس, شمسی توانائی. آپ یہ دیکھیے, کوئلہ بجلی پیدا کی جاتی ہے, توانائی حاصل کی جاتی ہے. اسی طرح شمسی توانائی پر بات ہو رہی ہے اس وقت, سولر انرجی پر. ہمارے ملک میں تقریباً سارا سال سورج چمکتا ہے اور اس سے ہم توانائی حاصل کر سکتے ہیں. ہمارے لیے بہت بہتر چیز ہے, لیکن یہ ہے کہ اس کے لیے محنت اور کوشش کی ضرورت ہے. یہ ہم کریں تو پھر ہمارے لیے بہت ساری بہتری آ سکتی ہے. HRD کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے؟ HRD سے مراد انسانی وسائل کی ترقی ہے. اس میں اس بات کا اعتراف کیا گیا ہے کہ آمدنی میں اضافے اور خوشحالی کا خواب اس وقت تک شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا جب تک انسانی وسائل کی ترقی پر توجہ نہ دی جائے. جب تک ہم انسانی وسائل کی ترقی پر توجہ نہیں دیں گے, ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ, اس کو جب تک ہم آگے نہیں بڑھائیں گے, جب تک ہم ترقی نہیں کرتے. انسانی وسائل کی ترقی کا سب سے اہم بنیاد بلا شبہ تعلیم ہے. ہم اپنے بچوں کو تعلیم دلاتے ہیں, ان کو شعور آتا ہے, ان میں آگاہی آتی ہے اور اسی آگاہی سے وہ آگے بڑھتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ ہم اپنے بچوں کو آگاہی نہ دیں اور ہم یہ کہیں کہ وہ کچھ بن جائیں گے. ایسا نہیں ہے, ہمیں ان کے لیے ان کو آگاہی دینی ہوتی ہے, قربانی دینی ہوتی ہے, محنت کرنی ہوتی ہے, تب وہ ہمارے بچے آگے بڑھتے ہیں. چوتھے 5 سالہ منصوبے کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ چوتھا جو 5 سالہ منصوبہ ہے اس کے بارے میں بیٹا, یہ مسئلہ جو تھا یہ پوری طرح ناکام ہوا ہے. چیپٹر نمبر 9 ہے اور اس کے شارٹ کویسچن آپ کو میں پڑھا رہا ہوں, اور لیکچر جو آپ کو ڈیلیور کیا جا رہا ہے وہ لیکچر نمبر 16 ہے. یہ منصوبہ 1971 میں مشرقی پاکستان کے بحران اور پاک بھارت جنگ کی وجہ سے جاری نہ رکھا جا سکا. 1971 میں مشرقی پاکستان ہم سے علیحدہ ہوا, پاک بھارت جنگ ہوئی, یہ جو 5 سالہ منصوبہ تھا جاری نہ رکھا جا سکا. لہذا اس کی کامیابی اور ناکامیوں پر گفتگو کرنا لاحاصل ہے. اس کے بعد پھر ایئرلی یعنی سالانہ منصوبہ بندی کی گئی تھی, 5 سالہ کا چھوڑ کر سالانہ منصوبہ بندی کی گئی. اس کے بعد قدرتی وسائل کی بچت کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد. بیٹا بجلی ہے, گیس ہے, پانی ہے, اگر ہم ان کو سیو کریں گے تو ہمیں ایک تو بچت ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ دوسروں کے کام آئے گی. ہمارے جو آنے والے بعد میں لوگ ہوں گے ان کے بھی کام آنے والی چیزیں, اس لیے ان کو سیو کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہوتا ہے. اور اسی حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, اگر تم دریا کے کنارے بیٹھ کر بھی وضو کر رہے ہو تو پانی ضائع نہ کرو. اگر تم دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے ہو تب بھی پانی ضائع نہ کرو. مقصود یہ تھا, یعنی مقصد یہ تھا کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی قدر و قیمت کا احساس پیدا ہو, اور ان نعمتوں کا استعمال اس احساس کے ساتھ کیا جائے کہ ان نعمتوں سے صرف ہمیں اتنا حصہ لینا جتنی ہماری ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ضروری ہے. اس کے بعد قیام پاکستان کے وقت صنعتوں کی حالت کیا تھی, یعنی جو ہماری انڈسٹریز ہیں ان کی حالت کیا تھی. چیپٹر نمبر 2 میں بھی اس کے حوالے سے میں بات کر چکا ہوں. اس میں تقسیم کے وقت بھارت کے پاس کل 921 کارخانے تھے. ان میں سے پاکستان کے حصے میں صرف 34 کارخانے آئے. ان صنعتوں میں سے روزگار کے مواقع کی صورتحال اور زیادہ مایوس کن تھی. ہندوستان کی کل صنعتی یونٹس میں روزانہ 11,37,150 افراد کو روزگار مہیا کرنے کی گنجائش تھی, جبکہ پاکستان کے صنعتی یونٹس کی روزگار فراہم کرنے کی صلاحیت 26,400 افراد روزانہ تھی. پروفیسر لوئس نے معاشی منصوبہ بندی کی کیا تعریف کی ہے؟ ایسا معاشی ضابطہ جس میں ملک کے مسائل کا خاکہ بنا کر اسے سرکاری اخراجات کی تفصیل اور نجی شعبے کی کارکردگی سے ہم آہنگ کیا جائے, معاشی منصوبہ بندی کہلاتا ہے. بیٹا یہ تو آپ کو میں نے شارٹ کویسچن پڑھا ہے. اب اس کے بعد جو چیپٹر نمبر 9 ہے, لیکچر نمبر 16 تو میں نے اس میں ڈیلیور کر دیا, شارٹ کویسچن پڑھا دیے.
اب آپ کو جو نیکسٹ لیکچر آئے گا اس کے اندر آپ کو میں جو ہے اس کا پڑھاؤں گا، لیکچر نمبر 17 ہوگا، اور اس کے اندر میں آپ کو اس کا لانگ کویسچن پڑھاؤں گا۔